اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، حاضرین کی حوائج کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ علماء علامہ حیات عظام مہاراج کرام کی صحت و سلامتی، استاد العلماء سید محمد تقی نقوی دامت ظل العالی کی صحت و سلامتی، حاضرین کی بچوں کی زندگی کے پاکیزہ ہونے کے لیے، اعمال کے صالح ہونے کے لیے، جو بچے علمی اور عملی میدان میں ہیں ان کی کامیابی کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین مخدوم کونین آباد ہیں، سب کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، جن احباب نے اس پاکیزہ مجلس کا اہتمام کیا، ان کی حوائج کی قبولیت کے لیے، ان کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ حاضرین کے تمام مرحومین، شہداء ملت جعفریہ، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، علماء علامہ حیات عظام، بالخصوص استاد العلماء سید محمد یارشد نقوی علی اللہ مقامہ، بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین،
ولعنة الله على أعدائهم ملعونين ما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله من أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله بلند تر صلوات پڑھے محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن و آل بیت سے محبت کے دم بھریں پوری جرت سے جواب دیں حسینیت حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات میرے صدقہ والے احترام بزرگوں عزیز و دوستو عربوں کا بدترین معاشرہ بدکماش معاشرے کے بدکماش لوگ جن کی اخلاقی حالت اس قدر پستہ تھی کہ اس معاشرے میں نہ آدم کی بات تھی نہ آدمیت کی نہ انسان کی بات تھی نہ انسانیت کی نہ حق کی بات تھی نہ حقوق کی کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا میرے پاک رب نے جب اس بدو معاشرے کو سنوارنے کا ارادہ کیا تو جس ذات کو مصلح اعظم بنا کر بھیجا قرآن کی زبان میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں پھر وہ معاشرہ اس قدر اخلاقی اقدار میں پستی کا شکار تھا کہ اس معاشرے میں جہاں لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا جہاں لوگوں کے مالوں کو لوٹا جاتا جہاں برہنہ طواف بیت اللہ کیا جاتا جہاں ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجا کی جاتی جہاں آتش پرستی ہوتی اس بدو معاشرے میں ایک سب سے بڑی رذیل صفت یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مقام نہ تھا ماں ہو یا بہن بیوی ہو یا بیٹی اس کے حقوق کو سلب کیا جاتا اگر بیٹی پیدا ہوتی تمہارے شرم کے گھروں سے باہر نہ نکلتے اور کچھ تو اس قدر صفاق تھے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے پھر میرے پاک رب نے جب اس بدو معاشرے کے اندر عورت کے وقار و معیار کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گود میں اسے بھیجا جسے رب کے ہاں فاطمہ کہا جا ذرا بیوی کی ذات برباد کرے بلند تر صلوات گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات اور یاد رکھنا میرے دوستو اللہ خاص ساز ہے ہر شے اپنے ہی ہاں سے کرتا ہے کوئی اسے مشورہ دینے والا نہیں اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے دن کو سجانے والا اللہ رات کا سایہ رات کو بنانے والا اللہ آسمان کا شامیانہ سجانے والا اللہ زمین کا بچھونا بنانے والا اللہ سورج کو روشنی دینے والا اللہ چاند کو جلا بخشنے والا اللہ پتھروں میں چھپے ہوئے کیڑے کو رزق پہنچانے والا اللہ سمندروں کی تہوں میں تیرنے والی مچھلی کو رزق دینے والا اللہ
آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو رزق دینے والا اللہ، آسمان کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کی مخلوقات کو بنانے والا اللہ، نبیوں کو نبی بنانے والا اللہ، آدم کو صفی اللہ بنانے والا اللہ، نوح کو نجی اللہ بنانے والا اللہ، یوسف کو جمال دینے والا اللہ، ایوب کو صبر دینے والا اللہ، ابراہیم کو خلعت دینے والا اللہ، موسیٰ کو طاقت کلام دینے والا اللہ، عیسیٰ کے تقوی کو اجاگر کرنے والا اللہ، محمد کو رسالت دے کر علی کو ولی بنانے والا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دل چاہتا ہے مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں بھرا بات، ساز ہے اپنے کام میں کسی کا مشورہ نہیں لیتا، طاقتور اتنا ہے کہ اپنے ہی قرآن میں اعلان فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اللہ ہر شے پر قادر ہوں، اور جب بنانے لگتا ہے نہ میٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے، نہ معمار چاہیے نہ مزدور چاہیے، ایک ہی اعلان اس کا قرآن میں گونجتا ہے ومن اراد اللہ بشیء، تیرا رب کون ہے جب کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے فیقول، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، وہ اس قدر طاقتور ہے۔ اور میرے دوستو اگر اس بات کو یوں آگے بڑھاؤں، یہ اس وقت جو زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس 5.5-6 فٹ کے بدن کو دیکھ لو، کتنا کمال شاکار ہے تیرے رب کا۔ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا، اے مولا علی ذرا یہ تو فرمائیے جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا علی ان دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا ہے۔ مولا کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے رب کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ مولا کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا علی نے رب کو رب کے کرشموں سے دیکھا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا غروب ہو جانا، یہ چاند کا نکلنا، یہ سورج کا ڈوب جانا، یہ دن کا رات میں داخل کرنا اور رات کو دن سے نکال لینا، یہ رات کو موت دے کر صبح پھر زندگی عطا کر دینا، یہ چربی کے ڈھیلے کے ذریعے دیکھنے کی طاقت عطا کرنا، یہ گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھنا، یہ ہڈی کے ذریعے سننے کی طاقت دینا، یہ بالوں سے باریک شریانوں میں خون دوڑا کر تیرے زندگی کے نظام کو بحال رکھنا، یہ کسی کو بیٹیاں دینا تو کسی کو بیٹے دینا، کسی کو مانگنے پر عطا کر دینا تو کسی کو کچھ نہ دینا، کسی کو 90 سال کی عمر میں خوشخبری دے کر کہنا ابراہیم تجھے بیٹا دینے لگا ہو، آواز آتی ہے میرے اللہ نہ میں اس لائق ہوں نہ میری زوجہ اس لائق ہے، آواز آتی ہے یہی تو میرا کرشمہ ہے۔ یہی تو میری طاقت کا کمال ہے۔ مریم کے پاس جبریل کو بھیج دیتا ہے، مریم تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہو، حیران ہو کر کہتی ہے لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا ہے، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز آتی ہے یہی تو میری قدرت کا کمال ہے۔ اور میرے دوستو ذرا غور کرنا، ساری کائنات کو خلق کرنے والا اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حی بھی اللہ ہے، قیوم بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تیرا رب کون ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ تیرا رب کون ہے جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے؟ تیرا رب کون ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے؟ پھر یاد رکھنا جو سو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے، جسے نیند آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے، جو کھانا کھائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے، جس کی اولاد ہو وہ اللہ نہیں ہوتا ہے، جو شادی کرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ گھبرائے تو نہیں دے اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات، اب ساری میری طرف توجہ رکھنا، ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا۔ کبھی آواز دے کر کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجا ما کان لکم
شجرہا، کبھی لفظ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن جعل الارض قرارا، کبھی لفظ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کبھی لفظ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور آواز دے کر کہتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچ آسمان کا شامیانہ بنانے والا کون، زمین کا بچھونا سجانے والا کون، پہاڑوں کو میکھے بنا کر گڑھنے والا کون، تیری مجبوری کو دور کر کر تجھے فخر والا بنانے والا کون، تجھے فقر سے غنا بنانے والا کون، تجھے غریبی سے امیری دینے والا کون، تجھے بیماری سے صحت دینے والا کون، تجھے مجبوری کو ہٹا کر تجھے بغیر مجبور بنانے والا کون، تو ایک ہی جواب آتا ہے وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ لیکن دوستو یہ عقیدہ بھی برحق ہے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ چاند کی جلا ہوتی، نہ سمندروں کی روانی ہوتی، نہ دریاؤں کی جوانی ہوتی، نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ زمین کا بچھونا ہوتا، نہ آدم ہوتے، نہ نوح ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ ملک ہوتے، نہ فلک ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ کچھ نہ ہوتا اگر زہرا کے بابے کا نور نہ ہو۔ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ سے، تھوڑا بیدار ہو۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جتنی رب نے طاقت دی ہے بلند تر صلوات محمد۔ سارے متوجہ بیٹھے میری گفتگو، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن کن کے صدقے میں بنایا ہے؟ یا محمد کے صدقے میں بنایا ہے، یا آل محمد کے صدقے میں بنایا ہے؟ تو دوستو ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دو، کتنا کارساز تیرا اللہ ہے جس کے صدقے میں تجھے بیٹے دیتا ہے، جس کے صدقے میں تجھے بیٹیاں دیتا ہے، اس محمد کو بھی بیٹے عطا کرتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا سوچتی ہے کہ بیٹے واپس لے لیتا ہے، اور اس محال میں واپس لیتا ہے جہاں عربوں کے بدووں کی گز بھر زبانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کوئی چوکھٹوں پہ بیٹھ کر، کوئی بیٹھکوں پہ بیٹھ کر، کوئی چوراہوں میں کھڑے ہو کر بک بک ہو رہی ہے محمد کے دین کا کیا بنے گا، محمد کے قرآن کا کیا بنے گا، محمد کے اسلام کا کیا بنے گا، محمد کی شریعت کا کیا بنے گا؟ اس کا تو بیٹا ہی نہیں رہا ہے، اس کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں ہے۔ میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 8 بیٹے ہیں، میرے 15 بیٹے ہیں۔ جب عرب کے بدووں کی زبانیں پڑھی تو میرے رب نے سورہ کوثر کو تسلی بنا کے نازل کیا اور آواز دے کر کہا اور میرے محمد گھبرا نہیں، اِنَّ آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے زہرا کی صورت میں کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کی نماز بھی پڑھ، رب کی قربانی بھی کر، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا رب وعدہ کرتا ہے ہاں یہ بے نام و نشان رہیں گے، تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا کام بھی باقی رہے گا۔ علی پور گھلوا والو 1400 سال گزر گئے ہیں، آپ کے سامنے فیصلہ رکھتا ہو، مجھے ایمان سے بتانا بیٹوں والے کہاں ہیں، بیٹی والا کہاں ہے؟ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ بیٹوں والے مٹ گئے، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے، بیٹی والا محمد کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ کہاں گیا ہے ابو لہب، کہاں گیا ہے عتبہ، کہاں گیا ہے شیبہ، کہاں گیا ہے ابو جہل؟ مٹ گئے بیٹوں والے اور بیٹی والا زندہ باد ہے۔ دنیا آئی، منبر لگے، حکومتیں لگی، اقتدار لگے، پیسہ لگا، لیکن اللہ کا جو وعدہ تھا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرا محمد تو باقی رہے گا، تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اور یاد رکھو دوستو، اس وقت دنیا اس قدر خرافات میں گر چکی ہے، اب تو درود تک بدلے جا رہے ہیں۔ کیا کچھ تمہارے بڑوں نے نہیں کیا ہے، تم جو چاہتے ہو کر لو، یاد رکھنا جسے لوگ بنائے وہ لائق درود نہیں ہوتا ہے، لائق درود وہ ہوتا ہے جسے رب بنا
صلی علی محمد وآل، مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور کون؟ اللہ صلی علی محمد وآل، متوجہ بیٹھے میری بات۔ اور یاد رکھنا رب نے محمد کو کون سی بیٹی عطا کی ہے۔ اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں تو میں مخدومہ کونین کی شان میں چند حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سارے متوجہ بیٹھے ہیں بھائی، کون ہے فاطمہ زہرا؟ اور جس کے لیے میرے معصوم امام کہہ رہے ہوں للفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے، محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا۔ 9 نام، توجہ رہے میرے دوستو بزرگو عزیزو، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، طاہرہ، جس کے 9 نام، اور یقین جانو جس نام پہ بحث کرنی شروع کر دو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ ایک لفظ فاطمہ جس کے 15 معنی لغت کے علماء نے لکھے ہیں، میں ہر معنی پہ بحث نہیں کروں گا، فقط 2 معنی ذکر کرتا ہوں۔ فاطمہ کا کیا معنی ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، فرمایا میری دادی فاطمہ کے نام کے معنی ہیں رب کا چھپا ہوا راز۔ متوجہ رہنا میرے دوستو میری گفتگو پر، رب کا چھپا ہوا راز۔ یہ آپ کے علماء دعا مانگتے ہیں نا، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، زہرا رب کا چھپا ہوا راز ہے۔ دوسرا معنی بیان کیا، امام صادق سے پوچھا گیا فرزند زہرا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میری دادی کے نام کے معنی ہیں بچانے والی۔ مولا کس کو کس سے بچانے والی؟ فرمایا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ مولا سائل تشنا ہے، مولا سائل پیاسا ہے، مولا سائل وضاحت چاہتا ہے۔ سنو گے جو آپ کے امام نے وضاحت پیش کی ہے، میرے معصوم فرماتے ہیں میرے جد رسول اللہ کہا کرتے تھے، میرے دانانا رسول اللہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ جب محشر، توجہ رہے، جب محشر کا میدان سجے گا میری دادی زہرا جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی، دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گی، اور شیعہ ذرا غور کرنا، دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گی، اور میری جدہ کے لبوں سے یہ جملے نکلیں گے، الہی و ربی و سیدی، اور میرے معبود اور میرے رب اور میرے سردار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ آواز آئے گی ہاں بنت محمد، میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فوراً آواز آئے گی اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے فَتَمْ تَبِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّا ذُرِّيَّتَنِ مِنَ النَّارِ۔ آج فاطمہ مانگنے آئی ہے، کیا مانگنے آئی ہے؟ میرے اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لینا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے بھی بچا لینا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی علی گھبرت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات۔ فاطمہ دوسرا بی بی کا نام ہے صدیقہ، غور رہے سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ صدیقہ 8 معنی لکھے ہیں، سچ بولنے والی، پر میں نہیں مانا پیچھے ہے، سیدہ آگے ہے۔ صدیقہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو، کہ نہیں یہ مانا بھی پیچھے ہے، سیدہ کی ذات آگے ہے۔ صدیقہ جو اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے۔ شاید آپ متوجہ نہیں بیٹھے۔ صدیقہ جو اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے۔ فرمایا نہیں، ایک معنی اس سے بھی آگے ہے، صدیقہ جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے۔ اس لیے جو بی بی کا ایک تعارف پڑھنے والے کراتے ہیں نا، بی بی کون ہے؟ شیعہ علی ہے، پہلی شیعہ علی۔ گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے۔ اور ذرا لطف بھی لینا اور غور کرنا، ایک معنی اس سے بھی آگے، اور وہ کیا ہے؟ صدیقہ
محمد کی رسالت میں رسالت کی محافظہ رہے اور علی کی امامت میں ولایت کی محافظہ رہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، ولایت ہٹیوں میں بکنے والا سامان نہیں ہے، ولایت دکانوں میں رکھنے والا کوئی شو پیس نہیں ہے۔ میرے خیال ناراض ہو گیا ہو، ولایت تو دفاع مانگتا ہے، کردار مانگتا ہے، مدافعہ ولایت علی ہے زہرا۔ علی کی ولایت کا دفاع کرنے والا، اور ایک لقب ہے بی بی کا معظمہ۔ جانتے ہو اس کا معنی کیا ہے؟ معظمہ جس کی خدا کے حکم سے تعظیم کی جائے۔ یہ آپ کے پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا کہ بی بی آتی تھیں اور پیغمبر آگے بڑھتے تھے اور پیغمبر بیٹی کی تعظیم کرتا تھا۔ میں لفظ بدل رہا ہوں، پیغمبر بیٹی کی تعظیم نہیں کرتے تھے، پیغمبر حکم خدا کی تعظیم کرتے تھے۔ شاید آپ متوجہ نہیں بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کی ایک زوجہ بہار الانوار کی روایت سنیے، کہا پیغمبر کی ایک زوجہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھے دو باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک زہرا جب ہمارے گھر آتی ہے تو آپ اپنی مسند چھوڑ کے چند قدم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ روش ہے پیغمبر کی کہ اجلسہا فی مجلس ہی، پیغمبر سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیوں احترام کرتے ہیں، حالانکہ بیٹی میں واجب ہے کہ باپ کا احترام کرے، اور ہے بھی۔ اور میں کہتا ہوں یہ کام فقط زہرا اور مصطفیٰ کے لیے تھا، باقیوں کے لیے نہیں۔ توجہ رہے سنیں، اللہ کے رسول دوسرا میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی زہرا آتی ہے اب سیدہ کی پیشانی چومتے ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ متوجہ رہنا دوستو اس دن میں پیغمبر فرماتے ہیں جب زہرا میرے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے، اے خدا کی بندی، زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آتا ہے، اور مجھے آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی، رب کہہ رہا ہے میرا حبیب اپنی مسند چھوڑ، چند قدم آگے بڑھ، میری کنیز تیری ملاقات کے لیے آ۔ اچھا یا رسول اللہ، یہ معاملہ حل ہو گیا؟ اب فرمائیے تقبیل فاطمہ، سیدہ کا بوسہ کیوں لیتے؟ متوجہ رہے، کئی روایات میں فقط ایک عرض کر کے گزرنے کا فرمایا جب مجھ محمد کو معراج کرائی گئی، دخلت الجنہ، میں محمد جنت میں داخل ہوا، تم نے جانا ہے زہرا کا بابا ہو کے آ گیا۔ جنت میں داخل، تھوڑا میرے ساتھ بولنا بھائی، میں جنت میں داخل ہوں اور جبریل مجھے شجرہ طوبہ کے قریب لے گیا، اور جبریل نے مجھے شجرہ طوبہ کے پھل پیش کیے، فَأَقَلْتُ ثِمَارُ الْجَنَّةِ، میں محمد نے جنت کے پھلوں کو کھایا، اور رب نے انہی پھلوں کے ذریعے نور زہرا کو میرے صلب میں رکھ دیا۔ متوجہ رہے، میں جنت میں گیا، پھر سنیے جو ابھی متوجہ نہیں، میں جنت میں گیا، جنت میں جبریل مجھے شجرہ طوبہ کے قریب لے گیا، کہ جبریل نے مجھے ثمار جنت پیش کیے، میں نے کھائے، رب نے انہی پھلوں کے ذریعے نور فاطمہ کو میرے صلب میں رکھا، کہا ماں قبلتہا قط، کبھی بھی میں زہرا کا بوسہ نہ لیتا، لیکن کیا کروں جب بھی مجھ محمد کو شجرہ طوبہ کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے، میں زہرا کی پیشانی چوم کر شجرہ طوبہ کی خوشبو کو محسوس کر لیتا۔ متوجہ بیٹھے میری بات ہے، اور کون ہے سیدہ؟ میں آپ سے عرض کروں گا، وسیلہ بنائیں اپنی زندگیوں میں سیدہ کون،
وسیلہ بنائے. مجھے نہیں سمجھ آتی جن کی عورتوں کی تربیت کے لیے فاطمہ زہرا کا کردار ہو، ان گھروں میں بگاڑ پیدا ہو کیسے سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کردار کو فالو نہیں کر رہے، اس کے فالوور نہیں ہیں. نعرہ سنی ہوگی ہم اس کردار آل محمد کے فالوور نہیں ہیں. کرنا ممکن نہیں. آپ کو پتہ ہے 13 جمادی الاول سے ایام سیدہ شروع ہوتے ہیں اور 20 جمادی الثانی تک 38 دن بنتے ہیں. 38 دن 38 دن. علی پور گلواں والوں خود انصاف کرنا. اگر 38 دن محمد کی بیٹی تمہارے گھر میں آتی رہے، 38 دن مل کے ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات. ہمارے دیگر بھی سیدہ کونین کی ذات پہ بلند تر صلوات. آپ متوجہ بیٹھے میری بات. 38 دن لے آئے نا بی بی کو. کیسے لائیں گے؟ ذکر سیدہ گھروں میں لائیں. اپنی بچیوں کو کتاب لے کر دیں، پڑھو سیدہ کا کردار پڑھو. میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی زندگی میں آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم سید علی خامنئی دامت ظل العالی کے اس سال کے جملے ہیں. فرماتے ہیں میں پورے سال کا ایران کا رزق ایام فاطمیہ میں اپنے اللہ سے سیدہ کے صدقے میں مانگ لیتا. وسیلہ بنائیے. کون ہے سیدہ؟ یہ کائنات کا واحد جوڑا ہے جس کا رشتہ آسمان پہ طے ہوا. گھبرا تو نہیں کہ میری طرف متوجہ رہے. یہ کائنات کا واحد جوڑا ہے. چوتھے آسمان پر آیت اللہ دستغیب سے لے کر شہید محراب سے لے کر سید محمد کاظم قزوینی رحمت اللہ علیہ تک ہر محقق نے لکھا چوتھے آسمان پہ نور کا منبر سجا. علی اور زہرا کے رشتے کی بات ہوئی. علی اور زہرا کی شادی کا خطبہ پڑھا گیا. اللہ نے سب سے پہلے حضرت رحیل فرشتے کو فرمایا جاؤ اس منبر پر بیٹھ کر علی اور زہرا کی شادی کا خطبہ پڑھو، اور پھر جبریل کو فرمایا تم جاؤ میری طرف سے پڑھو. اور جبریل نے اس منبر پہ بیٹھ کے یہ الفاظ بیان کیے کہ ہاں میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں اللہ نے کائنات کے عظیم بندے محمد کی بیٹی کا رشتہ کائنات کے عظیم بندے علی کے ساتھ طے کر دیا. امیر المومنین اس روایت کو بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب رشتہ طے ہو گیا رب نے شجرہ طوبہ کو وحی کر کے کہا، اس لیے کہ اس محفل میں جنت کی حوریں اور غلمان بھی آئے ہوئے تھے. رب نے شجرہ طوبہ کو وحی کی، اے شجرہ طوبہ اس جنت کی حوروں اور غلمان پر موتیوں کی بارش کرو، یاقوت کی بارش کرو، دروں کی بارش کرو. کہ اتنے موتی برسائے گئے. مولوی پاگل نہ بن، کبھی نہ کہنا ان کے گھر میں نہ بستر تھا نہ فلا تھا. جس کی بیٹی کے رشتے کے طے ہونے پر آسمان پہ موتی برسائے جائے وہ گھر غریب نہیں ہوتا ہے. کہ اتنے موتی برسائے گئے کہ جنت کی حوروں نے کئی طبق بھر لیے اور اتنا کچھ بھر لیا کہ تحادونہ الی یوم القیامہ کہ جنت کی حوریں ایک دوسرے کو ہدیہ کرتی رہیں گی. قیامت آ جائے گی ہدیہ کبھی ختم نہیں ہونے پائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ بیٹھا میری بات. جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ تیرے رب نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا. یا رسول اللہ تیرے رب نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا ہے. یہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اے اللہ کے رسول
رب کہہ رہا ہے اے محمد میں نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا، چاہیے اپنی زہرا سے پوچھئے شریعت کیسے ڈیویلپ ہو رہی ہے۔ پیغمبر آگے، بیٹی زہرا میرے رب نے تیرے لیے میرا علی چنا، بتاؤ نا تیری مرضی کیا ہے۔ حیا کی نظریں جھک گئی اور نظروں کو جھکا کے عرض کی بابا جب رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میری مرضی اس کے سوا کیا ہے؟ کیا ہے؟ میرے عزیزوں دوستو ذرا متوجہ رہنا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا حق مہر، حق مہر۔ ایک قبلہ بھی بیٹھے ہیں، ان کے بعد بھی آغایون نے آنا ہے، یہاں بھی ماشاءاللہ بہت سے بزرگان بیٹھے ہیں اور علماء کی نگری ہے، بہت بڑی ہستیوں کی جگہ ہے۔ حق مار باپ کا حق نہیں ہے، بیٹی کا حق ہے۔ ہمارے ہاں باپ طے کرتا ہے، بیٹی کا حق ہے، تمہارا کام ہے تربیت کرنا۔ محمد جیسا بابا زہرا جیسی بیٹی سے پوچھ رہا ہے حق مہر میں کیا چاہیے۔ یقین جانیے بہت ساری جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ایک نکاح میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، لڑائی ہو گئی، لڑکی کا باپ لڑکے کے باپ سے جھگڑ رہا ہے، نہ دینے والے سے پوچھا جا رہا ہے نہ لینے والے سے پوچھا جا رہا ہے، لڑتے لڑاتے 5,000 پہ بات طے ہوئی۔ وہ میں 5,000 لے کے گیا، میں نے کہا بیٹا میں آپ کی طرف سے وکیل بن کر فلاں کے ساتھ 5,000 روپے حق مار پہ آپ کا نکاح پڑھ دوں۔ وہ بچی مجھے کہنے لگی خدا اسے سلامت رکھے، کہا قبلہ یہ بتائیے حق مار میرا حق ہے یا میرے باپ کا؟ متوجہ رہنا، میں نے کہا آپ کا حق ہے، کہا قبلہ پھر طے بھی میں کروں گی۔ تو میں نے کہا بتاؤ، کہا مولانا چاہیے میرے شوہر سے کہیے میرا حق مار 5,000 روپیہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا میرے شوہر کے کہیں کہ میرا حق مار یہ ہے 1,00,000 درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تربیت کیجئے، خود اندازہ کرو علی پور گھلواں والوں، لاکھ درود کی اہمیت کو جا اور 5,000 روپے کی اہمیت کو جا۔ پیغمبر نے کہا بیٹی زہرا کیا چاہیے؟ درہم دینار سونا چاندی ہیرے جواہرات۔ کہا بابا دنیا کی بیٹیوں کا حق مار بھی مال دنیا ہو، محمد کی بیٹی کا حق مار بھی مال دنیا ہو۔ بابا بات سمجھ نہیں آتی ہے، بیٹی پھر کیا چاہیے؟ بابا میرے رب سے کہہ دو اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے حق مہر میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق ادا۔ چونکہ بہت سے آبا پڑھنے والے ہیں اور میں حق تلفی نہیں کرنا چاہتا، کیا دو؟ بابا میرے رب سے کہہ دو اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے حق مہر میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق عطا کر دے۔ میں روایت پوری کر دوں، فوراً جبریل اترے، ہاتھ میں لکھا ہوا پروانہ تھا۔ پیغمبر نے پوچھا جبریل کیا لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ تیرے رب نے تیری زہرا کے نام تیری امت کی شفاعت کا حق لکھ دیا۔ آج کے نجدی کہتے ہیں کہاں شفاعت؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو رب کے حضور کسی کی سفارش کرے گا؟ ہاں مگر وہ ضرور کرے گا جسے رب کا اذن ہوگا۔ اگلا جملہ سن پاؤ گے؟ بس میں ایک جملہ مصیبت کا عرض کروں اور میرے بعد بزرگوار ہیں آپ کو جی بھر کے مصائب سنائیں گے۔ قافضہ سے سنبھال رکھنا، آئے زہرا تیری نابابے کی امت کے ساتھ محبت، اور ہائے امت تیرا زہرا کے گھر کو لوٹ لینا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فضا اسے سنبھال رکھنا، جب دنیا سے جاؤ اسے میرے کفن میں رکھنا۔ دوستو روایت کے اگلے جملے مجھے نہیں ملے، لیکن میں سوچتا ہوں کئی بار اس روایت کو پڑھتے پڑھتے سیدہ کا حکم تھا نا کہ فضا اسے میرے کفن میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ فضا نے بابے کی امت کی شفاعت کا لکھا ہوا پروانہ وہاں نہ رکھ دیا ہو جہاں زہرا کا پہلو ٹوٹا ہوا تھا۔ لکھا ہے آپ کے محقق علماء نے، معاشر کا میدان سجے گا، عاطف غیبی کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اے معاشر والو آنکھیں بند کرو۔ کیوں بند کریں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ اور ایک اہل سنت کے عالم نے لکھا، فرماتے ہیں پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کرو، او مومنو اے جگروں میں طاقت سن لو کہ جملہ کا پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کرو، ہاں میرا محمد آپ بھی آنکھ بند کر لو، میرے اللہ میری زہرا آ رہی ہے میں کیوں آنکھ بند کروں؟ آواز آئے گی او میرا پیارا جس حالت میں آ رہی ہے نا برداشت نہیں کر پائے گا۔ سن پاؤ گی حالت کیا ہوگی؟ کہ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی لٹی ہوئی زہرا کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے لال کا جرم کیا تھا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مومنو اور ذرا خود انصاف کرنا، تمہاری دنیا کی مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کو عدالت جانا پڑ جائے، دعا مانگا کرو ان محفلوں میں بیٹھ کے، اللہ نہ کرے جانا پڑ جائے، جب کوئی عدالت جائے نا مظلوم اور سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو، لوگ عدالتوں میں چیخ پڑتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں اوے جج صاحب اس سے پوچھنا اس نے مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، او شریفو عزادارو غیورو، اور مجھے ایمان سے بتانا عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، میرے عباس کا جرم کیا تھا؟ اور مومنو غیورو بتالا کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم، اور میری سکینہ، اور میری رباب، اے عمر 18 سال زہرا کی اور گھر کے صحن میں بیٹھی ہے اور رو کر کہہ رہی ہے یا علی مجھے سہارا دو، یا علی میں نے بابے کی قبر میں جانا ہے، اور جو مدینے کے سوار بیٹھے ہو اور آنکھوں سے دیکھ آئے ہوگے، اور کتنے دور ہے بی بی کے گھر سے بابا کی قبر؟ بتاؤ نا کتنے دور ہے؟ 10 قدموں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ کئی بار اس روایت کو میں نے پڑھا، ہر بار سوچتا تھا اے بی بی طاہرہ، اے مخدومہ کونین، اے صدیقۃ الکبریٰ، اے بطول عذرا، عمر تیری 18 سال ہے، این عالم شباب ہے، 10 قدم بابے کی قبر دور ہے، بی بی علی سے سہارا کیوں مانگ رہی ہے؟ بی بی کیوں علی کو بلا رہی ہے؟ مجھے اس کا پتہ تب چلا جب ایک ایرانی روزہ خان کی کتاب پڑھ رہا تھا، لکھتے ہیں کہ ہائے میں ایک مجلس پڑھنے گیا، موضوع صدیقۃ الکبریٰ تھا، کہتے میں نے بی بی کے مصائب پڑھے اور یہ جملہ پڑھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا کا پہلو ٹوٹ گیا تھا، کہا میرا پڑھنا تھا، گریا بلند ہوا اور لوگ رونے لگے، کہا مجلس ختم ہو گئی، عزادارو جگر سنا اللہ، مجلس ختم ہو گئی، کہا ہر کوئی گھروں کو لوٹ رہا تھا، کہتے جب میں ممبر سے اترا نا میں نے ایک جوان دیکھا جو دھاڑے مار کے رو رہا تھا، فرماتے میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا جوان تجھے سیدہ کی کس مصیبت اتنا رلایا ہے؟ کہا مجھے وہ کہنے لگا کہ بلا سچ بتاؤ کیا واقعاً بی بی کی پسلیاں ٹوٹی تھی؟ کیا واقعاً بی بی کا پہلو شکستہ ہوا تھا؟ کہا میں نے کہا روایت تو سچی ہے، کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور قبلہ مجھے پتا ہے اور بدن کی عام ہڈی ٹوٹ جائے اور درد شدید ہوتا ہے، آئے اگر بیمار کی پسلی ٹوٹ جائے ہر سانس پہ درد ہوتا ہے، نہ بیمار سیدھا چل سکتا ہے
یہی وجہ ہے کہا یا علی مجھے سہارا دو، یا علی میں نے بابے کی قبر پہ جانا ہے۔ اور رونے والوں علی نے سہارا دیا اور سر پہ چادر کو اڑایا اور فضا و حسنین چلے، اور جب بی بی آئی بابے کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا ہوگا اور طرف کے کہا ہوگا بابا اٹھ دیکھ بیٹی لٹ گئی ہے، بابا محسن مارا گیا، بابا دروازہ جل گیا۔ دونوں آخری جملے کہہ رہا ہوں، دونوں میری آقا زادی نے پڑھے ہیں۔ سنا دوں آپ کو بی بی کے نوحے، سنتے ہو نا نوحے، تم بڑے شوقین ہو نا نوحوں کے، آؤ میں تمہیں بی بی کے نوحے سناتا ہوں، بی بی کی زبان سے بی بی کی مصیبت سناتا ہوں۔ پہلا نوحہ پڑھا، رو کر فرماتی ہے صبت علی مصائب لو اللہ صبت اللہ یوم سرنا لیالیا، بابا بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبت آئی، اگر روشن دنوں پہ آتی تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ عزادارو اگلا نوحہ سنو گے، لیکن پہلے مثال سن لو، اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کوئی بی بی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے۔ اگر کوئی ایسی بیمار ہے شبہ دعا مانگو، اے میرے اللہ سیدہ کے دکھی پہلو کا صدقہ، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کو کوئی مصیبت نہ دینا۔ اگر کوئی بی بی بیمار ہو، ڈاکٹر کہیں اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، مائیں مسلح بچھا لیتی ہے، رو رو کر کہتی ہے یا اللہ مجھے موت نہ دینا، میرے بچے چھوٹے ہیں، علی پور گلیاں گلوا والوں اور مجھے ایمان سے بتانا۔ اور جس کی چھوٹی سی زینب ہے، پتہ نہیں تم سمجھ نہیں پائے ہو، اور جس کی چھوٹی سی زینب ہے اور جس کے چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں، رو رو کر کیوں کہہ رہی ہے اللہم عجل لی وفاتی، میرے اللہ جلدی موت دے اور میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ آج بھی بی بی اجڑی ہوئی ہے، کربلا بس رہا ہے، نجف بس رہا ہے، قاسمین بس رہا ہے، لیکن او ذرا مدینے عباس بابے کا مزار ابر کی کمکموں سے روشن، اور پڑوس میں زہرا کی لٹی ہوئی قبر ہے، اور بی بی کی اجڑی ہوئی قبر ہے۔ میں آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، اے بی بی زہرا، اے غریبہ زہرا، اے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، مدینہ محمد کا ہو، قبر رسول کی ہو، رونے والی زہرا ہو، چپ کرانے والے علی ہو، بی بی یہ منظر اور ہے، زمین کربلا کی ہو، لاش غریب بابے کی ہو، رونے والی 4 سال کی معصومہ کٹی ہوئی لگے ہو، منہ رکھ کے کہہ رہی ہو بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا رخسار نیلے ہو گئے، بابا خیمے جل گئے۔ اور بی بی زہرا آپ روئی ہیں تو علی نے چپ کرایا ہے، آئے جب تیری سکینہ روئی، نہ علی آئے نہ علی اکبر آئے، پوچھو گے نہیں پھر کون آیا؟ آئے بابے کا قاتل آیا، اور کیسے چپ کرایا؟ کبھی ایک رخسار پہ تماچا اور کبھی دوسرے رخسار پہ تماچا، آواز آئی آئیو میرا غریب بابا، آئیو میرا اللہ راسی بابا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔